बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की आरा हमारे लिए सबसे अहम है। आप लोगों की डिमांड एक ये आ रही है कि मैं एक वीडियो नफ्स पे बनाऊँ। नफ्स में जो खम है, जो टेढ़ापन है, इसके मुतालिक लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद वो पाकिस्तान की जहालत या कम इल्मी या कोई इकनॉमिक मसले इन पे इतने परेशान नहीं हैं जितने वो अपने नफ्स को लेकर परेशान हैं। मुझे तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी और चीज़ पे गौर ही नहीं करते। नफ्स की लंबाई, उसकी मोटाई, उसकी डायमेंशन, टेढ़ापन, उस पर तिल, उस पर रिंग, यानी कि इन्हीं चीज़ों पे गौर करते रहते हैं। अगर इतना गौर वो अपनी पर्सनैलिटी पे किया होता, अपने करैक्टर पे किया होता, तो शायद आज सब पाकिस्तानी मर्द मोमन बन चुके होते। तो चूँकि लोगों को इल्म नहीं कि क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है, इसी वजह से वो अपना कीमती वक्त जो है इन चीज़ों पर लगा देते हैं और उनके ज़हन में मुख्तलिफ वहम चलते रहते हैं, परेशानियां चलती रहती हैं। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, एब नॉर्मल हूँ, क्या सूरत हाल है। तो इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए मेरा वीडियो का ये चैनल है जो लोगों को सेक्स और सेक्रेटरी के मतलब आगाही देता है। तो आज हम नफ्स के टेढ़ेपन पे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये टेढ़ापन क्या दिमागों में हमारे घुस गया है, इसने दिमागों को भी हमारे टेढ़ा कर दिया है। तो क्या टेढ़ापन इतना ही अहम है जितने हम परेशान हैं। तो इसके मतलब आज मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। देखें जी, बात ये है कि नफ्स जो है एक हमारा वो हिस्सा है जो हमारे बॉडी के बिल्कुल मिडल में आता है। अब जो हिस्सा जो मिडल में आता है वो मुकम्मल मिडल की तरफ नहीं रह सकता। उसकी वजह क्या है? जैसे ख़ास तौर पर जो मस्कुलर हिस्से हैं कि हमारे यहाँ एक साइड जो है बॉडी की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी कंपैरेटिवली वीक होती है। मैं समझे कि राइट साइड किसी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेफ़्ट थोड़ी सी वीक है। तो अब जो मिडल में जो स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे नाक है, लिप्स है, नफ्स है, इनका झुकाव एक साइड की तरफ होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों की नाकों की तरफ गौर कर लें, बहुत गौर से देखेंगे तो किसी की भी नाक, खास तौर पे अगर किसी की नाक तीखी है, जो पॉइंट नज़र आती है, जो फीनी नाक है उसका तो पता ही नहीं चलता ना, वो राइट पे लेफ्ट पे उसका पता नहीं चलता। लेकिन अगर नाक तीखी है तो आप गौर से देखेंगे कि वो एक साइड की तरफ किसी ना किसी तरफ झुकी होगी। यही हाल नफ्स का भी है। नफ्स जो है ये तो बहुत ही जब सॉफ्ट है, ये जैसे भी है ये स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर जब एक साइड की तरफ से कोई टेंशन पुल पड़ती है तो ये सीधा नहीं रहता, एक तरफ राइट या लेफ्ट की तरफ वो झुक जाता है। लेकिन इसमें इतनी लचक होती है कि ये 180 डिग्री किसी तरफ भी मुड़ जाता है, नीचे से भी ऊपर और राइट से भी लेफ्ट। तो इसका मतलब अगर थोड़ा किधर कुछ खम है, कोई इधर उधर झुकाव है, तो वो आराम से सीधा किया जा सकता है हाथ से, क्योंकि हमने नफ्स को बिल्कुल तीर की तरह सीधा रखने का ठेका तो नहीं लिया हुआ। ना ही इसका कोई ख़ास इनाम है, ना ही इसका कोई ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट है कि जहाँ किसी का बिल्कुल सीधा होगा तो उसे ये इनाम मिलेगा। राइट लेफ्ट से कोई थोड़ा सा फ़र्क नहीं पड़ता। असल में लोगों में कुछ एक अजीब किस्म के मिथ्स भी हैं। वो एक मिथ ये है कि नफ्स टेढ़ा है, और क्यों टेढ़ा है इस मिथ को लोगों ने अटैच कर लिया है मैस्टरबेशन के साथ। उनका ख्याल है कि उनका जो टेढ़ा है ये मास्टरबेशन की वजह से है, और मास्टरबेशन के मतलब तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो कहते हैं कि इससे बड़ा गुनाह, इनसे बड़ी गलती हमने ज़िंदगी में और की कोई नहीं, तो उसकी कुछ ना कुछ सज़ा तो मिलेगी। और उसमें से एक सज़ा ये भी है कि उसका नफ्स जो है वो टेढ़ा हो गया। तो ये मैं उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये नफ्स जो है वो टेढ़ापन नहीं होता, ये राइट या लेफ्ट एक तरफ जो बेंड होता है वो आप उसको टेढ़ापन कहते हैं।
ٹیڑھا پن ایک بیماری ضرور ہے جس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پیرونی ڈیزیز ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. اس طرح پینل فریکچر ہے, اسے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو عام حالات میں تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہو جانا, یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. اس کو میں نے بتایا کہ ہمارا جسم کی پل ہے اس کا اس پہ اثر آ جاتا ہے. پھر ویسے بھی اگر ریئل ٹیڑھا پن بھی ہے تو وہ ہمارے پاس 20 to 30 ڈگری کی ایک گنجائش ہوتی ہے کہ اتنا کہ اگر ٹیڑھا ہو تو ہم اسے ٹیکنیکلی ٹیڑھا نہیں کہتے. مطلب اب ٹیڑھے پن کی ہماری کوئی خاص ڈیفینیشنز ہیں. ہم ٹیڑھا اسے کہتے ہیں جو 20-30 ڈگری جھک گیا ہے. جب سٹینڈ ہوتا ہے تو بہت درد کرتا ہے, اس میں درد ہوتی ہے. اور اگر دخول کرتے ہیں تو وہ دخول میں ایک پین ہوتی ہے, مختلف قسم کے مسائل پیش آتے ہیں. تو یہ ایک بیماری ہے جس کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے, پیرونی ڈیزیز کا. تو یہ اس کی ایک خاص چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ایک لمپ سا ہوتا ہے, ایک گٹھلی سی ہوتی ہے, وہ بھی محسوس ہوتی ہے. مثلا اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں تو اگر تھوڑا بہت اگر رائٹ لیفٹ ہے تو اپنے دماغ کے اوپر اس کو سوار نہ کریں, اور اس کو سوار کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ عام طور پہ یہ ٹیڑھا پن کا جو خبط ہے نا, یہ ینگ لوگوں میں ہوتا ہے. مثلا میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں اور اپنی کئی مسئلے بتاتے ہیں کہ قطرے نکل گئے ہیں, فلانا ہو گیا ہے, چھوٹا رہ گیا ہے, اور ماسٹربیشن کی ہے تو جسم کا انگ خراب ہو چکا ہے, مر گیا ہوں میں اب تو, اور میرا نفس ٹیڑھا بھی ہو گیا ہے. یعنی کہ یہ اس کی بیماریوں کی لسٹ میں ایک آخری اور اہم ترین بیماری وہ بھی اس نے ذکر کرنا ہوتا ہے. اور یہ عام طور پہ میں نے بتایا وہ ینگ لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی شکایات جو ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں خوف کا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ماسٹربیشن کی ہے اس کے کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہیں, کوئی نہ کوئی نتائج جو ہیں وہ تو ان کو بھگتنے پڑیں گے. یا پھر ٹیڑھا پن کا خبط جو ہے نا وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم وہمی لوگ کہتے ہیں, OCD کے لوگ کہتے ہیں. انہیں کہتے ہیں جی ہر چیز پرفیکٹ ہو. اب وہ رائٹ لیفٹ وہ کیسے برداشت کر لیں؟ وہ تو دنیا کی ہر چیز کو بیلنس کرتے رہتے ہیں کہ ہر چیز بیلنس رہے, پرفیکٹ رہے, اس میں کوئی غلطی نہ ہو. کوئی نفس میں وہ رائٹ لیفٹ تھوڑا سا خم جو ہے اس کو کیسے بتا, وہ اتنا دماغ کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر, کوئی چیز, کوئی دوائی, کوئی سرجری اس کو سیدھا کر دے تو ہم نے زندگی میں واپس آنا ہے, ورنہ ہم نے واپس ہی نہیں آنا, ہم نے روتے ہی رہنا ہے, ہم نے ڈپریشن کا شکار ہو جانا ہے. اور ڈپریشن کا جب شکار ہو جانا ہے پھر بچنا کیا اس کا, کچھ بھی نہیں. پھر تو نفس نے ایکچولی بیٹھ جانا ہے, جسم نے ایکچولی خراب ہو جانا ہے, سب کچھ ختم ہو جانا ہے, واقعی ختم ہو جانا ہے, امیون سسٹم خراب ہو جانا ہے, دل نے خراب ہو جانا ہے. تو اس کا مطلب ایک دماغ میں جو ایک خام خیالی پھنس جاتی ہے, جب انسان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے سنگین نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. تو یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو ٹیڑھا پن ہے اس کا کس قسم کا. تو میں آپ کو نا کچھ فوٹوگرافس دکھاتا ہوں تو اس سے پتہ چلے گا. ٹیڑھا پن میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا میل کا, تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں, بند کر دوں. یہ دیکھیں, یہ میں پینس نہیں دکھا سکتا, یہ آپ کو میں سٹکس دکھا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے اینگل ٹیڑھے پن کا. اگر اس قسم کا ٹیڑھا پن ہے تو یہ ایک بیماری ہے, ایک خطرناک بیماری. ایک اب دوسرا دیکھیں, یہ ہے, یہ مائلڈ سا ہے, یہ مائلڈ سا ٹیڑھا پن ہے. تو یہ ٹیڑھا پن جو ہے بالکل چل جاتا ہے, اس سے وہ دخول بھی ہو جاتا ہے, مسئلہ بھی نہیں رہتا. تو اتنا سا ٹیڑھا پن جو ہے نا وہ اس میں اتنا مسئلہ نہیں تھا. جو اصلی ٹیڑھا پن ہے اس کی میں نے آپ کو اینگل دکھایا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر یا بندوں کا ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے یا رائٹ ٹو لیفٹ سے ٹیڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے متعلق ہم بہرحال اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو لوگوں کے دماغ میں ایک پریشانی پھیلی رہتی ہے, اس کو ٹیڑھا پن کے سلسلے میں اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں, اپنے آپ کو ڈنگالن کہتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہمیں پریشان رہتے ہیں. تو یہ آج میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو
بنا کے یہ بات کلیریفائی کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں اب دوبارہ آپ کے ذہن میں تنگ نہیں کریں گی, پریشان نہیں ہوں گی اور نہ پریشان کریں گی. لیکن اگر پھر بھی پریشان کرے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے یہاں وہم کی بیماری موجود ہے جسے ہم OCD کہتے ہیں, اور اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے پھر آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا کسی اور سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا, تو جو آپ کی تھراپی کرے گا یا آپ کو جو میڈیسن دے گا تو اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا. لیکن نفس کا ٹریٹمنٹ کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل ڈاکٹر برکی کو آپ سبسکرائب ضرور کریں. ایک نوٹیفیکیشن بیل ہے اسے پریس کریں, اس سے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا, اور ہماری آنے والی ویڈیو جو شعور اور آگاہی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی. اگلے ہفتے تک ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.